بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں ہر مومن، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان بابرکت لمحات میں، بابرکت ساعات اور بابرکت گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں۔ وہ عبادت رمضان المبارک میں بالخصوص ہر مسلمان نماز بھی، روزہ بھی، قیام اللیل بھی اور تلاوت قرآن بھی، یہ معاملات کثرت سے اور دل جمعی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ 4 قسم کے عبادات ہیں۔ 5ویں اس میں خرچ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ ہر مسلمان ترجیح رکھتا ہے کہ میں یہ معاملات زیادہ دل جمعی سے، پابندی سے، یکسوئی سے اور زیادہ احساس کے ساتھ میں یہ معاملہ کروں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیکی اللہ کے ہاں مل سکے۔ ان تمام عبادات کی ہر لحاظ سے 2 صورتیں ہیں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، اب ماشاءاللہ اپنے کام چھوڑ کر، دکانیں چھوڑ کر، مصروفیت چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اپنے ذوق کے ساتھ دین سے محبت کرتے ہوئے اور مسجد سے محبت رکھتے ہوئے آپ اللہ کا دین اور ذکر سننے کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اللہ کریم آپ کا یہ بیٹھنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ بنیادی طور پہ آئے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، منکرات سے بھی روکتی ہے، یعنی بری باتوں سے آپ کو نماز روکے۔ اب یہ کام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ نماز بے حیائی سے روکے، بری باتوں سے روکے، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری ڈیلنگز میں بہتری آ جائے، ہم روزمرہ کی گفتگو میں غیر اخلاقی باتوں سے، ان ایتھیکل ورڈ سے ہم اجتناب کریں، اپنے آپ کو بچائیں، گالی گلوچ سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ واقعتاً پھر نماز ہماری اس قابل ہے کہ ہمیں اگر اپنے دیگر معاملات سے، غلط کاریوں سے روک رہی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ واقعتاً ہماری نماز اس درجے کی ہے کہ ہمیں بے حیائی سے بھی روک رہی ہے، بری باتوں سے بھی روک رہی ہے۔ نماز کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں وہ بھی نمازی ہیں، آپ بھی نمازی ہیں، ہم بھی نمازی ہیں، لیکن دونوں کی نماز میں فرق ہے۔ ایک کی نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک رہی ہے، جبکہ دوسرے کی نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فویل للمصلین، کے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی، بربادی ہے۔ تو لہذا نماز کی دونوں صورتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو ہمیں پہلی صورت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہماری نماز ایسی نماز بنا دے جو ہمیں منکرات سے بھی روکے، فحاشی سے بھی روکے، بے حیائی سے بھی روکے۔ اللہ کریم ہماری نمازوں کو ایسے ہی نماز بنا دے۔ پھر دوسرا عمل وہ ہے روزے کے حوالے سے۔ اب روزہ اتنا احسن عمل ہے کہ آپ نے علماء کرام سے کثرت سے یہ احادیث سنی ہے کہ روزے کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا الصوم انہ لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کیونکہ یہ بندے کے دل کا، تقوی کا معاملہ ہے، پرہیزگاری کا معاملہ ہے، اور دل کا تعلق اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ من اصابع الرحمن، کہ ہم تمام بنی آدم کے دل
اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبہ کیف یشاء، وہ اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، صحابی پوچھتا ہے، ما کان اکثر دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کی اکثر دعا اور دعا کے سپلیکیشنز کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ کی دعا انہی الفاظ پہ مشتمل ہوتی تھی جو ابھی آپ نے سنی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حالانکہ یہ وہ دل تھا جس پہ وحی آتی تھی، یہ وہ دل تھا جس پہ قرآن اترا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود میرے بھائیوں، ہمیں بھی یہ دعا اپنے ذکر کا سب سے کثرت کے ساتھ اس کو حصہ بنانا چاہیے۔ اب یہ روزہ، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ، تقوی کا تعلق دل کے ساتھ، دل اللہ کے اختیار میں۔ یہ روزہ ہمیں پرہیزگار بناتا ہے، یہ روزہ ہمیں بے حساب اجر بھی دلائے گا۔ دوسری طرف روزے کا دوسرا حصہ وہ ہے، روزے کی دوسری شکل وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں، لیس لہم من صیامہم الا الجوع، جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ بھوک چھوڑ دیتے ہیں، پیٹ خالی رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے۔ سبب کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جس شخص نے جھوٹ نہیں چھوڑا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑا، لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ روزے کی دوسری شکل ہے جو انسان کے الٹا گلے پڑ جائے گی۔ لہذا اللہ سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں روزے کی وہ کیفیت دے جو تیرے ہاں قابل قبول اور مقبول روزہ ہے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، رمضان میں کیا جانے والا تیسرا عمل وہ ہے جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں۔ عرف عام میں ہم اس کو تراویح کہتے ہیں، اور یہ قیام اللیل، یہ تہجد کی نماز، یہ رات کا قیام، جسے ہم میں ہر شخص یہ خواہش اور کوشش رکھتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، مسجد کی صفوں میں کھڑا ہوں، میں قرآن سنوں، تلاوت آیات بینات سنوں۔ اور یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ عمل بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قیام اتنا جاندار قیام ہے، اور اس کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے، یہ اتنا وائبرنٹ قسم کا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا وزن نامہ اعمال میں ہوگا۔ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسی قیام کی دوسری شکل یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو رات کو قیام تو کرتے ہیں لیکن ان کو قیام سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بیداری کے۔ وہ جاگ کر اپنی آنکھیں تو جگاتے ہیں، لیکن انہیں قیام کا اصل مقصد، جسٹ، ثواب اور جو نیکی حاصل ہونا چاہیے تھی وہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکے، یہ بدترین لوگ ہوئے۔ لہذا ہمیں اس حوالے سے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قیام وہ دے جو واقعتاً تیرے ہاں اتنا قابل قبول اور مقبول ہو کہ ہمارے لیے گناہوں کو خلاصی کرنے والا اور بخشش کروانے کا باعث بنے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ چوتھا عمل میرے بھائیوں یہ ہے، ہم تلاوت آیات بینات کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کیا، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی آسمانی کتب نازل فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری اسی مہینے نازل فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے دیے گئے، رمضان کے پہلے دن دیے گئے۔
حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، 7ویں دن دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، 13ویں دن دی گئی. زبور 18ویں دن دی گئی، اور قرآن 25ویں رات کو یعنی لیلۃ القدر کو دیا گیا. تو یہ ہمارا ایک جذباتی ایک لگاؤ رمضان المبارک کے ساتھ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن اس مہینے نازل ہوا ہے، لہذا ہم اس قرآن سے مزید تعلق بنانے کے لیے کہ 700 گنا نیکی ملے گی لہذا زیادہ پڑھتے ہیں. ایک طرف واقعتاً یہ قرآن کریم اتنا ہی ثواب دیتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر دلائے گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن کل قیامت کے روز آئے گا، اپنے ساتھی اور صاحب کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، اور سفارشی بن کر صاحب کو لے کر جنت میں چلا جائے گا. یہ قرآن اس قابل ہے انشاءاللہ تعالی جو یہ کر سکتا ہے، لیکن سبب کیا ہے؟ ہم اس سے اپنا تعلق بنائیں، قرآن پر عامل بنیں، قرآن کے عالم بنیں اور عامل بھی بنیں. لیکن دوسری طرف یہی قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب قارئین، کتنے ہی قاری ایسے ہیں، کتنے ہی قرآن کو پڑھنے والے ایسے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، والقرآن لا یزال تراقیہم، قرآن ان کی ادھر ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترتا، قرآن ان کے اوپر اثر نہیں کرتا. میرے بھائیوں، یہ 4 عمل آپ نے سنے، روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، قیام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے. اگر ہم انہیں قابل قبول بنانا چاہتے ہیں، اگر قبولیت والا بنانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں یہ واقعتاً سفارشی بنے، ہمارے لیے نجات کا باعث بنے، تو سب سے پہلی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ عمل تمام کے تمام اعمال ان کی بنیاد اخلاص پہ ہونی چاہیے، جن کے بارے قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو تو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کریں، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، عبادت کے تمام مقاصد صرف اسی کے سپرد کرتے ہوئے جب عبادت کریں گے، اخلاص کی دولت ہوگی، تو میرے بھائیوں یہ وہ بنیاد ہے جو ہمارے اعمال کو قبولیت کی ڈائریکشن اور سمت کو سیدھی کرے گا. دوسرا کام یہ ہے کہ اگر ہم عمل کو قابل قبول عمل بنوانا چاہتے ہیں تو وہ عمل وہ ہونا چاہیے کہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر ہو. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا من عمل عملا، جس شخص نے ایسا عمل کیا لیس من امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد فہو رد فہو رد، وہ رد ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے ہاں آپ کو کوئی ثواب نہیں دلا سکتا. ہم نماز وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی نے نہیں پڑھ کے دکھائی، ہم روزہ اس طرح رکھیں، کام وہ کریں جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، اور اسی طرح ہی رات کا قیام اس انداز سے کریں جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. میرے بھائیوں وہ عمل ہمیں کچھ نیکیاں نہیں دلائے گا، الٹا ہمارے گلے پڑ جائے گا. میرے بھائیوں تیسرا اور آخری ادب یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے یہ کام کرنا ہے وہاں پہ اللہ رب العالمین کے لیے خالصتاً ہو کر ریاکاری سے، نمود و نمائش سے، اس سے پرہیز کی اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ کریم ہمارے عمل کو ریاکاری سے، نمود و نمائش سے بچانا ہے. یہ 3 عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ چاروں اعمال ان 3 شرائط کی بنا پر جو کیے جائیں گے یہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوں گے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر بھی دلائیں گے. اور جس محبت سے میرے بھائیوں آپ نے یہ باتیں سنی ہیں، جامع مسجد محمدی اہل حدیث شیخ کالونی میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں چندہ نہیں آپ سے مانگنے لگا، آپ نے وہاں پہ محبت کے ساتھ جمعہ پڑھنے بھی تشریف لایا کرنی ہے. وہاں پہ الحمدللہ 2000 نمازیوں سے اوپر کی گنجائش ہے ماشاءاللہ، اور مسجد کی رینوویشن کی گئی ہے. آپ ساتھی محبت کے ساتھ تشریف لائیں، وہاں پہ جمعہ کی ادائیگی بھی فرمائیں. اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اے رب العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اے رب العالمین اے احکم الحاکمین بے روزگاروں کے اللہ تعالیٰ روزگاری والے حالات کو درست فرما دے اے اللہ کریم کاروباری معاملات میں پریشان لوگوں کی کاروباری پریشانیاں دور فرما اے اللہ گھریلو معاملات میں پریشان لوگوں کی گھریلو پریشانیاں دور فرما اے اللہ اولاد کے سلسلے میں پریشان لوگوں کی وہ پریشانیاں دور فرما اے مولا کریم جنہیں اولاد نہیں دی اولاد عطا فرما مولا جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اے مولا کریم اس وطن میں وطن عزیز میں اللہ سیاسی اور معاشی استحکام پیدا فرما اے اللہ سیاسی اور معاشی استحکام پیدا فرما اے اللہ اس میں دینی استحکام پیدا فرما اے اللہ اس میں دینی استحکام پیدا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.